بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک آدمی کسی کے باغ میں داخل ہوا۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ بھوک کی شدت سے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اس نے بھوک مٹانے کے لیے درختوں پر نگاہ ڈالی۔ باغ میں سیبوں کا درخت نظر آیا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور سیب کو توڑ کر اس کا آدھا حصہ کھا لیا۔ پھر باغچے کے قریب ایک نہر کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی غفلت سے ہوش میں آیا، کیونکہ بھوک کی شدت کے سبب اس نے سیب کھانے سے پہلے سوچا نہ تھا۔ اب جب جسم میں طاقت آئی تو سوچنا شروع کیا اور خود کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تیرا ناس ہو، بغیر اجازت کے کسی کا پل کھانا تیرے لیے کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے قسم کھائی کہ جب تک باغچے کے مالک سے مل کر اس سے معافی نہ مانگوں واپس گھر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے باغچے کے مالک کو تلاش کرنا شروع کیا اور اس کا گھر پا کر دروازے پر دستک دی۔ مالک گھر سے نکلا تو اس نے اپنی آمد کا مقصد تفصیل سے بیان کیا۔ دراصل میں بہت بھوکا تھا، اس لیے میں نہر کے قریب واقع آپ کے باغچے میں گیا اور اس سے ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر توڑ کر اس کا آدھا حصہ کھا لیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ سیب بغیر اجازت کے کھانا میرے لیے جائز نہیں تھا، اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میری معذرت قبول فرمائیں اور اس غلطی پر مجھ سے درگزر کر لیں یا پھر اس کا موازنہ لیں۔ باغ کے مالک نے جب اس نوجوان کی بات سنی تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا، کیا دنیا میں ایسے متقی لوگ بھی موجود ہیں؟ پھر اس کے دل میں اچانک ایک خیال آیا اور اس نے نوجوان سے کہا، میں تمہاری غلطی معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں، معافی کی صرف ایک صورت ہے کہ تم میری ایک شرط قبول کر لو۔ اس نوجوان نے کہا، فرمائیے کون سی شرط ہے؟ باغ کے مالک نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی۔ اس نوجوان نے کچھ دیر سوچا اور موافقت میں سر ہلا دیا۔ مالک کہنے لگا، اس قدر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی اندھی، گونگی اور بہری ہے۔ میں مدت سے اس کے لیے خاوند کی تلاش میں تھا، کوئی مناسب شخص نہ ملتا تھا۔ نوجوان یہ سن کر غور و فکر کرنے لگا کہ اس بنور سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اور ایسی صورت میں اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ ایسی عورت سے شادی کر کے اس کی تربیت اور خدمت کے ذریعے آزمائش میں پڑنا اس بات سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ میں ناجائز طریقے سے سیب کھانے کی وجہ سے جہنم میں جاؤں۔ اور یہ زندگی تو چند دنوں کی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے کیوں نہ مصیبت ہی جھیل لی جائے۔ چنانچہ اس نے ناگواری کے ساتھ ہی صحیح اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ یہ رشتہ قبول کر لیا۔ جب شادی خانہ آبادی کے مراحل طے ہو چکے اور نوجوان کا نیا گھر آباد ہو گیا تو شب زفاف کو اس پر رنج و غم چھا گیا۔ اس کے دل میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ ایک عورت جو بات نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، ایسی گونگی، اندھی اور بہری کے پاس میں کس طرح جاؤں گا؟ بہرحال نوجوان اپنی تقدیر پر راضی ہوا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور شب زفاف کو جب اپنی بیوی سے ملنے کے لیے وہ دلہن کے کمرے میں داخل ہوا تو دلہن جلدی سے اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ جب نوجوان نے دیکھا تو اس کے سامنے ایک نہایت خوبصورت صحیح سلامت دلہن کھڑی تھی۔ نوجوان نے تھوڑا سا توقف کیا اور پھر کہا، یہ کیا ہے؟ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ تمہاری دلہن اندھی، گونگی اور بہری ہے۔ دلہن کہنے لگی، میرے والد محترم نے آپ سے جو کچھ بھی میرے متعلق کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ نوجوان نے کہا، مجھے ان ساری باتوں کی حقیقت سے آگاہ کرو جو تمہارے والد نے مجھ سے کہی تھی۔ دلہن نے جواب دیا، میرے ابو جان نے آپ سے میرے متعلق جو یہ کہا تھا کہ میں گونگی ہوں، تو یہ اس لیے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کوئی غیر شرعی کلمہ نہیں نکالا
اور نہ ہی میں نے کبھی کسی ایسے شخص سے کوئی بات کی ہے جو میرا غیر محرم ہو۔ اور میرے ابو جان نے جو آپ سے میرے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں بحری ہوں، تو یہ اس لیے کہ میں کبھی کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھی جس میں غیبت، چغلخوری یا بیکار و بے مقصد باتیں زینت مجلس بنتی ہوں۔ اور میرے ابو جان نے آپ سے میرے متعلق جو یہ کہا تھا کہ میں اندھی ہوں، تو یہ اس لیے کہ میں نے کبھی اپنی نگاہ کبھی ایسے شخص کی طرف نہیں اٹھائی جو میرے لیے حلال نہ ہو، یعنی غیر محرم ہو۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھے؟ یہ ثابت بن نعمان تھے، اور اس متقی شخص کو جو بیوی ملی اس کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کتنی پرہیزگار اور نیک سرشت تھی۔ اس پاکیزہ جوڑے سے اس عظیم ہستی نے جنم لیا جو آسمان علم پر ستارے کی طرح چمکا، اور جسے دنیا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو تو اتنا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد صاحب تھے۔ جس انسان کا ایمان پختہ ہو اور پرہیزگار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی شکل میں امام ابو حنیفہ جیسے تحفہ دیتا ہے۔ اور اگر معلومات اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ والسلام۔